سائیڈ افیکٹ ہے نہیں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا علامہ اقبال کی طرح، اس میں کوئی اس میں یعنی اس سے اچھی بات چیت ہو نہیں سکتی۔ اگر پیرنٹس میرے سے ایگری کرتے ہیں تو بتائیں، نہیں کرتے تو بتائیں کہ جس طرح آپ یہ بات چیت کرتے ہیں، اور اچھی بات چیت کیا ہوتی ہے کہ ایڈی سونی گل بات کر دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوائیوں کے بارے میں ہمیں اوور آل ہمیں اپنا رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ ہم ناشکرے بن جائیں گے، کیونکہ یہ دوائیاں جتنا فرق ڈالتی ہیں، اس میں صرف بس اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ اس بندے کا بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ دوائی ایجاد کی۔ یعنی جو مارکیٹ میں دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ ایجاد کرتا ہے نا۔ اور جیسے سیل فون جس نے ایجاد کیا، کسی نے ایجاد کیا تو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ یار کوئی چنگا بندہ ہوئے گا، ٹھیک۔ اسی طرح اگر بائیپولر کی دوائی جو کہ رسپیڈول یا ایپیوال یا نیورولتھ ہے، اگر ایجاد نہ ہوتی تو ایسے لوگ کہاں ہوتے آپ کو پتہ ہے؟ مینٹل ہاسپٹل، اسائلم کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے جب سے یہ دوائیاں مارکیٹ میں آئی ہیں، دنیا میں کوئی نیا مینٹل اسائلم نہیں بنا۔ یہ جو لاہور مینٹل ہاسپٹل ہے خالی رہتا ہے اب، کیونکہ جن لوگوں کو بائیپولر یا اسکیزوفرینیا کی وجہ سے وہاں رکھا جاتا تھا، اب ان کو دوائیاں دے کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں۔ اور پاکستان بننے کے بعد کوئی مینٹل ہاسپٹل نہیں بنا۔ یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، لیکن دوائیوں کے بارے میں ہمیں رویہ بدلنا پڑے گا۔ ابھی کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے جو کہ ڈرگ سے بھی آؤٹ ہیں اور اسکیزوفرینیا بھی اب ان کا ٹھیک ہے، اور ان کو رسپیڈول ملتی ہے، اور وہ ڈینٹل سرجن ہیں اور وہ کہیں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں بتایا نہیں ہوا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے۔ جہاں انہوں نے کام شروع کیا ہے ڈینٹل سرجری کا کسی کی زیر نگرانی، تو بتایا نہیں ہوا، اور وہ مجھے، اور بڑی اچھی ان کی ریکوری ہے، حال 1.5 سال ہو گیا ان کو۔ اور 2 باتیں انہوں نے مجھ سے کی۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ جو رسپیڈول ہے یہ سیکس پہ برا اثر ڈالتی ہے، تو آپ اس کو کم کر دیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں سے چھٹی نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کو میں نے بتایا نہیں ہوا کہ میں ڈرگ ایڈکٹ رہا ہوں اور اسکیزوفرینک رہا ہوں، اور میں نے چونکہ ان کو بتایا نہیں ہوا تو میں ان کو جب کہتا ہوں کہ مجھے 3 بجے یا 2:30 بجے جانے دیں تو پھر وہ میں کیا کہوں، تو میں آ نہیں سکتا زیادہ، اسی لیے میں کافی دنوں کے بعد آیا ہوں۔ انہیں بتا دینا چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر بتانے سے آپ کا علاج رکتا ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ علاج نہیں رکنا چاہیے، اگر آپ کا جاب رک جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی تو بچنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ رسپیڈول کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ اس سے، ابھی شادی ان کی کوئی نہیں ہوئی، شادی ابھی ہونی ہے، لیکن ان کا ابھی سے فکر ہے کہ یہ اس سے برا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس سے برا اثر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ میں کہا ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ لکھا ہو، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا ڈاکٹر تو میں ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے یہ میاں بیوی والے تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب وقت آئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے سٹرکچر سے جڑے رہیں، اپنے میڈیسن لیتے رہیں، آپ اپنی کاؤنسلنگ میں رہیں، اور جب آپ کی شادی ہوگی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ پھر کہنے لگے کہ نہیں میں نے خود پڑھا ہے انٹرنیٹ سے۔ میں کہا آپ نے خود پڑھا ہے یا کسی کے ساتھ مل کے پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک؟ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جن کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوتے ہیں، جس میں ایڈکشن بھی شامل ہے اور اسکیزوفرینیا بھی شامل ہے،
اور جس میں بائی پولر ڈس آرڈر بھی شامل ہے، تو ان کی فنکشنلٹی لائف کے دیگر معاملات میں کتنی ہوتی ہے؟ ان کی جو فنکشنلٹی ہے ایز اے سیلز مین جب وہ کھڑے ہوتے ہیں دکان پہ تو کیا ہوتی ہے، اور ان کی فنکشنلٹی گھر میں کیا ہوتی ہے، ان کی فنکشنلٹی کاروبار میں کیا ہوتی ہے، ان کی جو فنکشنلٹی ناطے نبھانوں میں کیا ہوتی ہے، کیا وہ رشتے ناطے نبھا لیتے ہیں، کیا وہ باقی کا کام کر لیتے ہیں، یا ایسا نہیں ہوتا؟ تو جب ان کی فنکشنلٹی زندگی کے ہر شعبے میں ڈاؤن ہوتی ہے، ان کی فنکشنلٹی اس شعبے میں بھی ڈاؤن ہوگی جو کہ میاں بیوی کے تعلقات کا شعبہ ہے، کیونکہ جب کسی کو شدید انگزائٹی ہو رہی ہو تو وہ میاں بیوی کے قربت کے تعلقات میں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ حصہ نہیں لے سکتا۔ جس بندے کی انگزائٹی اوپر کے درجے پہ ہو، جس کو ڈپریشن ہو رہی، جس کو غصہ آ رہا ہو، تو اس کو کا یہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان رکھا ہے، اس میں ان کی کارکردگی کیسے گولڈ میڈلسٹ والی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو ان کو جیسے باقی کام سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ کام بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ آسان ہے کہ بلیم جو ہے دوائی پہ ڈال دیا جائے، ٹھیک؟ اچھا، جب وہ دوائی استعمال نہیں کرتے اور نشہ استعمال کرتے ہیں تو اس بیساکھی کے سہارے ان کا کوئی گزارا مزارا چلتا ہے، وہ بھی زیادہ دن نہیں چلتا، کیونکہ جو لوگ نیا نیا نشہ شروع کرتے ہیں ان کو مدد ملتی ہے اس معاملے میں، اور نشے کی طرف جانے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن جب نشہ کرتے کرتے کچھ وقت گزر جاتا ہے تو نشہ جیسے اثر اپنا کھو دیتا ہے، تو نشہ اس معاملے میں مدد کھو دیتا ہے، اور پھر ان کا دار و مدار اس معاملے میں اس چیز پہ رہ جاتا ہے کہ نشے کیے جائیں یا ڈرگز ایسی استعمال کی جائیں جو کہ وقتی طور پر اس معاملے میں مدد کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو روگ ہے جسے ہم بائی پولر ڈس آرڈر، شکیزوفرینیا یا ایڈکشن کا روگ کہتے ہیں، اس میں جہاں اور تباہیاں ہوتی ہیں وہاں اس چیز کی بھی تباہی ہوتی ہے کہ جو میاں بیوی والے تعلقات ہیں اس میں بھی کوئی بندہ اتنا شاندار نہیں رہتا۔ اب جو بندہ اس معاملے میں اتنا شاندار نہیں رہتا تو کیا وہ یہ تسلیم کرے گا کہ یہ میری کوئی اپنی نااہلی ہے جو میں اس معاملے میں اپ ٹو دی مارک نہیں ہوں، یا وہ کہے گا کہ یہ دوائی ہے، یہ فلانی چیز کا قصور ہے، یہ فلانی چیز کا قصور ہے؟ لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے کہ ہاں یہ میری بیماری کا پارٹ ہے، جیسے کہ میں باقی کام کاج نہیں کر پاتا اچھے طریقے سے، اور میرا موڈ کبھی ڈاؤن رہتا ہے اور مجھے نشے کی طلب ہوتی ہے، تو میرا یہ معاملہ بھی گڑبڑ ہے، مہربانی کر کے اس کا بھی علاج کر دیں۔ اس کا علاج بہت آسان ہے، بشرطے کہ کوئی مان لے کہ اس کو یہ دشواری ہے۔ آج پھر بھی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔